الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بزرگی اور برتری اس رب غفور کے لیے جو سارے جہان کا خالق مالک اور تنہا ہم سب کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ ستون مطلب پلر۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنی زندگی میں دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو اپنی زندگی سے گرا دیا، فقد ہدم الدین، اس نے دین کو ختم کر دیا، اس کا دین باقی نہیں رہا۔ اور دوسری حدیث بھی اتنی صریح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے، ڈیوائڈر ہے، ڈیوائڈ کرنے والی چیز ہے، وہ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ہے اب تک پاکی کے تعلق سے، جگہ کے تعلق سے، نماز کے جو شرائط ہیں اس پر بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ نماز شروع ہوتی ہے اذان سے، اذان سے ہم شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو یہاں آنے کے بعد آپ نے مسجد تعمیر کروائی، اس کا نام کیا تھا؟ مسجد نبوی۔ جی ہاں، نبی کی مسجد، آج بھی وہی نام ہے، انشاءاللہ قیامت تک وہی نام رہے۔ مسجد بنانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا کہ مسجد تو ہم لوگوں نے بنا لی ہے، لیکن ان اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ، کیا ڈھنگ ہوگا۔ تو جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ویسے صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب نے اپنا اپنا مشورہ پیش کیا۔ کسی نے کہا آگ جلا دیں گے، دیکھ کر کے لوگ آ جائیں گے، اور کسی نے کہا نہیں، ناقوس بجائیں گے، وہ بڑا جو ڈھول ہوتا ہے اس کو بجائیں گے تو آواز سن کر لوگ آ جائیں گے۔ اور کسی نے کہا بڑی گھنٹی بجائیں گے، جیسے کرسچنوں کے گرجا گھر میں ہوتی ہے، تو وہیں سے آوازیں نکلتی تھی اور وہیں سے اس کی مخالفت بھی ہوتی تھی، سب نے اس کو ناپسند کیا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، اندر آ جاؤ، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، یہ تھے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ۔ تو یہ آ کر کے یا رسول اللہ، میں رات میں ایک خواب دیکھا ہوں، آپ کو بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے خواب بیان کیا کہ خواب میں میں جو ہے یہ آواز مجھے کسی نے بتائے، یہ الفاظ وہ کیا تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آج جو اذان دی جا رہی ہے یہی الفاظ ان کو خواب میں بتائے گئے، وہ خواب انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر کے خاموش تھے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب آئے
انہوں نے کہا میں نے بھی رات کو یہی خواب بعینی مجھے بھی بتلایا گیا ہے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ تو دو گواہ ہو گئے۔ جب دونوں نے ایک ہی خواب بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو بلال تم جا کر کے اسی طرح کی اذان دے دو۔ تو یہ اذان وہاں سے شروع ہوئی، اور اذان جو ہے شعائر اسلام، اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جیسے لوگوں نے چاند تارا بنا لیا اسلام کا، یا پھر وہ اسلام کی نشانی، چاند تارا نہیں ہے، شعائر اسلام میں سے یہ نہیں ہے۔ چاند ہم لوگ دیکھتے ہیں مہینہ پہچاننے کے لیے۔ ہمارے ہاں کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے، انگریزوں کا مہینہ جو شروع ہوتا ہے رات کے 12 بجے کے بعد، جی 1 بجے سے، کیا 12 بجے؟ جی 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 12 کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اور اسلام میں جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ کب سے؟ مغرب سے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا تاریخ بدل گئی۔ تو ہمارا جو سمبل چاند نہیں ہے، ہمارا سمبل جو ہے وہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ وہ تو ہمارا شہادہ ہے۔ ہمارا سمبل صرف تقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اخلاق، ہماری عادتیں، یہی ہمارا سمبل ہے۔ اسلام کا سمبل جو ہے تقویٰ ہے۔ قرآن کریم نے خود فرما دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اس لیے کہ ہر فیلڈ میں یونیفارم لباس بنایا جاتا ہے۔ پائلٹ کا الگ لباس، اس میں کام کرنے والوں کا الگ، بس ڈرائیور کا الگ، ٹرین میں کام کرنے والوں کا، ڈاکٹروں کا الگ، وکیلوں کا الگ، قیدیوں کا الگ، جی تو پولیس کا الگ۔ اس طرح سے ہر ایک محکمے میں ایک لباس ان کی پہچان کے لیے۔ اور مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور یہی ہمارا لباس ہے۔ جس طرح لباس کو انسان پہن لیتا ہے، اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، اس طرح تقوی کو پہن لو، وہ لباس التقویٰ۔ ورنہ مسلمانوں کا لباس ٹوپی، شیروانی، جی پاجامہ، کرتا، یہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے۔ یہ تو الگ الگ علاقوں کے کلچر ہیں۔ مسلمانوں کا لباس تقویٰ ہے، بس تقویٰ۔ تو ہماری پہچان میں سے ایک پہچان شاعر اسلام میں اذان ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ہاں ہے، دنیا کے کسی قوم میں نہیں ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، یہ صرف اسلام میں ہے۔ یہ شاعر اسلام میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا ہے وہ؟ اذان۔ تو اذان مدینے سے شروع ہوئی، مسجد نبوی کے بننے کے بعد سے۔ اور یہ کیسے شروع ہوئی میں ابھی آپ کو بتایا، خواب میں بتلایا گیا۔ اور یہ خواب دونوں کو، ایک عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ان کو، اور دوسرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، بالکل بعینی ہی ایک ہی خواب دو کو بتلایا گیا۔ اور اسلام میں گواہی کتنے کی ہوتی ہے؟ 2 کی ہوتی ہے، شہادتین۔ تو دونوں گواہ ہو جانے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے نماز کو بلانے کے لیے اس طرح بلایا جائے۔ تو مؤذن کتنے تھے؟ عبداللہ ابن مکتوم، ام مکتوم تھے، اور بلال تھے، جی۔ تو اب اذان دینے والے مؤذن کا جو مقام ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن پورے مجمع کے اندر جو بھی مؤذن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کر دے گا، ان کی گردنیں اتنی اونچی ہوں گی سارے لوگوں میں وہ پہچانے جائیں گے یہ مؤذن ہے۔ دوسری حدیث ترمذی کی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 12 سال تک عشرہ اثنین کا
12 سال تک اذان دے اور قامت کہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ لوگ مؤذن کو نوکر سمجھتے ہیں، چائے منگاتے ہیں ان سے۔ بڑی بڑی مسجدوں میں آپ دیکھیں وہ ہاتھ بند کر کے کھڑے رہنا، اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو مؤذن کو وہاں کھڑے رہنا۔ کہاں لے جی مؤذن صاحب، کیا ان کو میٹنگ ہو رہی ہے؟ سب معلوم نہیں، جاؤ جی چار چار بول کو آ جاؤ، وہ لے کے آؤ۔ یعنی خادم سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کا درجہ امام سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، امام صرف نماز پڑھاتا ہے اور مؤذن نماز کے لیے بلاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ باتیں سننے کے بعد اپنے دلوں میں یہ جگہ بنا لیجئے، اللہ کبھی آپ کو ذمہ دار بنائے تو مؤذن کو نوکر نہ سمجھیے۔ مؤذن کا مقام بہت اونچا ہے، مؤذن کا رتبہ لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک نوکر ایک خادم سمجھتے ہیں۔ اب وہ کمیٹی کیسی ہوتی ہے؟ ان پڑھ، جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کا ترجمہ جن کو نہیں آتا، سورہ اخلاص کا ترجمہ جنہیں نہیں آتا، وہ علماء پر مؤذنوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ مساجد کے معاملے میں یہ ذمہ داری بڑے تجربہ کار عمر رسیدہ عالم کو، جس کی عمر 60-70 سال سے زیادہ ہو، ان کے ہاتھ میں یہ ہو۔ شہر کے سارے ائمہ اور سارے مؤذن ان کی ماتحتی میں ہوں، وہ قرآن اور حدیث کے تحت بات بتلائیں۔ یہ ہے نظام۔ ان پڑھوں کے ہاتھ میں علماء چلے جائیں، یہ غلط بات ہے۔ بہرکیف مؤذن کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ اب اذان میں سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اذان شروع کرنے سے پہلے کسی چیز کو بڑھا دینا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یا اللہم صلی علی درود پڑھنا، یا رسول اللہ پڑھنا، یا پھر کوئی دوسری کوئی آیت یا ربنا آتنا پڑھ کر کے بعد میں اذان شروع کرنا۔ اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ سب اچھے چیزیں ہیں، اعوذ باللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، درود پڑھنا، یہ سب اچھا ہے، تو اچھا کام کر کے اذان شروع کریں گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی، بت لا کر کے کہاں رکھے تھے؟ کیا سمجھ کر کے؟ یہ اچھا مقام ہے، خانہ کعبہ اللہ کے گھر سے اچھا کون سا گھر ہے؟ تو ہمارے بت پورے اس اچھی جگہ میں رہیں گے۔ وہی غلطی یہ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اذان کس نے سکھلائی؟ ابھی بولا میں، اذان کس نے بتلائی؟ اذان کس نے بتلائی؟ کس نے بتلائی؟ اللہ نے بتلائی۔ کس نے؟ خواب کون دکھاتا ہے بھائی؟ تو خواب دکھانے والا کون ہے؟ سلانے والا، اٹھانے والا، خواب دکھانے والا، جی یہ سب کس کی قدرت میں ہے؟ تو اللہ نے بیک وقت 2 صحابہ کو ایک ہی خواب دکھایا، تو یہ اذان کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ کیسے آئی؟ خواب کے ذریعے آئی۔ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ خواب ہے۔ کس کے پاس آئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کمیٹی کے پاس نہیں آئی، اللہ کے رسول کے پاس آئی۔ اللہ کے رسول نے اس کو سن کر کے 2 گواہی کو قبول کرنے کے بعد یہ من جانب اللہ تھی، اللہ کے رسول نے بلال کو حکم دیا۔ اب بتائیے اذان کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی، خواب کے ذریعے آئی، نبی کے سامنے آئی، نبی نے اس کو صحیح کہہ کر کے اجازت دے دی۔ تو مطلب یہ ہے اللہ اس کے رسول کے مطابق، حکم کے مطابق اذان ہو رہی ہے، اس میں نہ کچھ بڑھانا ہے نہ کچھ گھٹانا ہے۔ یہ پہلی غلطی ہے جو لوگ درود کو اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں اور پھر صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اعلانیہ میک میں کہتے ہیں، اور ساری قوم غلط جاننے والی خاموش ہے۔ کر سکتے ہیں،
یہ غلطی ہے، قرآن اور حدیث سے جا کر بتا سکتے ہیں، علماء سے مل سکتے ہیں، علماء کے ذریعے کمیٹی کو بتا سکتے ہیں بھئی یہ اسلام کی غلطی ہے، اس میں عقیدے کا، پارٹی کا، جماعت کا کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، آپ اسے بند کرا دیجیے۔ لیکن ہم نے آج تک کیا نہیں اور کرتے بھی نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کرنے کی۔ غلطی مٹانا ہمارے ذمہ ہے، اٹھو تو صحیح اس کے لیے۔ یہ ہے اصل دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کی ایمانداری، وفاداری، کہ اللہ کا دین، اللہ کے حکم کے خلاف لوگ مائک میں بول رہے ہیں اور ہم اس کے بندے جو ہیں اتنے بے وفا ہیں کہ سن کر کے خاموش ہے۔ اللہ کا دین بگڑ رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے۔ آواز کرو، چیز کا بدلنا نہیں بدلنا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ، محنت ہمارے ہاتھ۔ اچھا، اس کے بعد دوسری غلطی، اذان میں بعض جگہ پر ایسے ایسے مؤذنوں کو رکھا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے ہیں۔ یہ اللہ جو ہے نا، اس کے معنی معلوم کیا ہے؟ اللہ ہے کیا؟ کوسچن مارک ہے۔ اللہ ہے کیا؟ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر صحیح ہے، صحیح تلفظ سے اذان دینے والے کو رکھو، صحیح تلفظ سے اذان دینا۔ یہ اکبر جو ہے نا، یہ بھی غلط ہے، اللہ اکبر۔ تو دوسری غلطی معاشرے کے اندر یہ ہو رہی ہے، اذان کے معاملے میں اذان کا پروننسیشن، تلفظ صحیح نہیں ہونا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ اور یہ غلطی کس کے ذمہ ہے؟ مینجمنٹ کے ذمہ ہے، جی ہاں، عوام کے ذمہ ہے۔ ہم اصلاح کریں، یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے، صحیح یہ ہے۔ اس کے بعد حیا، حیا کے معنی دور ہو جا، حیا، ہا سے آ جاؤ، حیا علی الصلاح، ہے سے بولتے ہیں، غلط ہے، ہا سے بولنا، حیا حیا، حیا حیا نہیں ہے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ ہم وہ ایک ایک جنے ایسا بولتے ہیں، لوگ بڑے ایزی سے ہم لے لیتے ہیں، سب کو سکھانے ہو رہا ہے کیا کہ تمہیں مولانا خیرت پر کو ہی تمہیں بول لیتی، سب جنے کو بولنے آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، پھر آنا، پھرتی کوشش کرنا، اور اگر کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا دوسرا بندہ، بھئی آپ اذان دو، آپ اذان دو، صحیح اذان، اللہ کا نام صحیح طور پہ ہو۔ اس کے بعد حیا علی الفلاح، وہاں بھی ہے بولتے ہیں، وہاں ہا ہے، فلاح، فلاح کے معنی کامیابی، فلاح کے معنی ہے، معنی بدل گئے۔ تو اس لیے اذان کا تلفظ صحیح ہونا، صحیح کہنے والے کو مؤذن رکھنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ بلال حبشی تھے، کیا تھے؟ نیگرو، افریقہ کے، لیکن تلفظ صحیح تھا، تلفظ صحیح تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایتیں بھی آئیں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ صحیح دیتے ہیں، دینے دو ان کو اذان۔ اور جس چیز کو اللہ کے رسول صحیح کہتے ہیں، پھر اب کیا باقی رہتی ہے غلطی؟ وہاں دنیا میں کوئی اس کی غلطی کو بتا سکتا ہے؟ تو یہ دوسری غلطی ہے کہ اذان کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ تیسری غلطی، بعض جگہوں پر آج کل کیا شروع ہوا ہے، اچھی اذان کا ریکارڈ لگا دیتے ہیں مائک میں۔ اس کو میں کولہاپور کے ایک ضلع میں دیکھا تھا، ہائی وے پر ہے، ایک دیہات ہے وہاں، وہ ایسی گھڑی ہے، وقت ہونے پر اس میں اذان شروع ہو جاتی ہے اور مائک بھی آن ہو جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، جی ایسی سیٹنگ ہے، اذان کا وقت ہو گیا، مائک آن ہو جاتا ہے اور یہاں یہ گھڑی میں اذان آن ہو جاتی ہے، مؤذن رہے یا نہ رہے
اذان اچھے انداز میں ہو جاتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ سبحان اللہ، اتنا علم تو اس جماعت کے افراد کو ہونا چاہیے۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اب وہ ریکارڈ بج رہا ہے تو کیا نیت ہے اس کی؟ جانچ نہیں ہے تو نیت کیا کرے گا؟ مؤذن جب اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس نیت سے کہ مجھے اذان دینا ہے اور اذان دینے پر لوگ آئیں گے، یہ نبی کی سنت ہے، میں یہ سنت کو ادا کر رہا ہوں، یہی نیت ہوتی نا، تو ریکارڈ میں نیت کہاں ہے؟ اور نیت کے بغیر عمل نہیں ہے۔ تو آج کل اس سے ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے، مؤذن بچ رہا ہے، مؤذن کی تنخواہ بچ رہی ہے، ریکارڈ شروع کر رہے ہیں، دھیرے دھیرے کچھ دن جائیں گے تو پھر امام کا بھی ریکارڈ بجے گا، امام بھی ختم۔ قادیانیوں کے ہاں ہے یہ۔ آپ میں سے کوئی قادیانی مسجد کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ٹمکر میں ہے؟ نہیں ہے۔ سورب میں ہے، سورب ایک چھوٹا سا تعلقہ بھی، ہاں تعلقہ ہے وہ، لیکن وہاں قادیانی مسجد ہے۔ ان کے ہاں جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے نہیں آتا، لندن سے آتا ہے، ٹی وی میں آتا ہے، یہ لوگ سب سن لیتے ہیں، کوئی امام خطبہ نہیں دیتا، اس کے بعد نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی سنی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہر قادیانی مسجد میں ایسی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کے ہاں یہی سسٹم ہے؟ ہاں یہی سسٹم ہے، ہمارے ہاں خطبہ ایک ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں، اور وہ ریلے ہوتا ہے وہاں سے، وہ خطبہ سنتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ان کا جمعہ ہو گیا۔ تو تیسری غلطی جو ہے اذان کے معاملے میں ریکارڈ کا بجانا۔ چوتھی غلطی، اذان میں بعض لوگ ایسے ہیں، آپ میں سے کوئی لوگ اس طرف گئے ہیں جہاں پر پیروں کی بھرمار ہے، جیسے کڑپا، کرنول، اننت پور، یہاں سب صاحب، بڑے صاحب، چھوٹے صاحب، یہ صاحبوں کا بلادی سے شروع ہے۔ یہ مجھے وہاں کا تجربہ نہیں ہے، یہ جگہ تو میں دیکھا ہوں، وہاں کی اذانوں میں اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ، سید کو بڑھا دیتے ہیں۔ کیا بڑھاتے ہیں؟ سید کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ صوفیہ جتنے بھی ہیں نا، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ جتنے بھی ہیں ان کے ہاں یہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی اذان کے اندر بگاڑ، غلطی اور بدعت۔ اذان کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے خواب کے ذریعے اپنے بندوں کو، دو بندوں کو ایک ساتھ بتایا، اور وہ بھی کیسے؟ عمر بن خطاب جیسے صحابی، ان کی شہادت، ان کی گواہی کو کوئی انکار کرے گا؟ خلیفۃ المومنین گزرے۔ تو یہ اس میں کسی چیز کو بڑھانا یا گھٹانا یہ غلط بات ہے۔ اور ایک غلطی یہ ہے، اچھا، بنو عامر کے قبیلے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سید نہیں ہوں۔ سید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بڑا اور سردار، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سید تو آپ کا اور میرا اللہ ہے، انا سید ولد آدم، میں آدم کے بچوں کا سید ہوں، اتنا ہے، میں سب کا سید میں نہیں ہوں، وہ اللہ ہے۔ یہ بنو عامر کے قبیلے والوں نے آ کر اللہ کے رسول کو جب کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں، ہم آپ کو انت سیدنا کہیں گے، تو درود شریف کے اندر بھی سید نہیں ہے۔ درود کیا ہے؟ اللہ کے رسول جو بتائے درود ایک ہی ہے جسے ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اسی طرح برکت نازل ہو محمد پر اور ان کی آل پر، ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ اس میں سیدنا، شفیعنا، سندنا، وسیرتنا، وماوانا، وملجانا، ومولانا محمد، یا اللہ، بہت کچھ ہے۔
میں تھوڑا سنایا آپ کو، بہت آپ اگر درود تاج پڑھیں گے نا ترجمے سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر، اذان کے تعلق سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں جو غلطیاں ہوتے ہیں اس کو ہم سن رہے ہیں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، دوسروں کو بھی بتلائیں گے، جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو ہم کھل کر کے واضح کریں گے، یہ صحیح اور یہ غلط۔ اچھا، دوسری بات، اذان کے بعد مؤذن اذان ختم ہونے کے بعد زور سے درود پڑھ سکتا ہے کیا؟ اذان کی دعا جی کئی جگہ پر میک کے اندر ہی دعا بولی جاتی ہے، سنیں اذان کے بعد مؤذن خود دعا پڑھتا ہے، اور ان کا اس کے بارے میں جواب کیا ہے؟ لوگوں کو دعا بھی نہیں آتی، اس کے واسطے انہوں پڑھ کو سناتی، اور اس کا چرچا رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غلطی ہے، مؤذن کا کام اذان دینا ہے۔ سننے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ویسے ہی دہراؤ جیسے مؤذن کہتا ہے، یہ سنت ہے۔ اذان کا جواب دینا سنت ہے، اذان کا جواب نہیں دینا یہ گناہ ہے، یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ ایک سنت کو جان بوجھ کے چھوڑنا ہے۔ دیکھو کتنی غلطیاں ہیں اذان میں، ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں اذان کو، سمجھ رہے؟ اذان کا جواب دینا سنت ہے، مستحب ہے، نبی کی تاکید ہے۔ اب جو لوگ اذان سن کر کے جواب نہیں دیتے وہ خطا میں ملوث ہوتے ہیں، اللہ انہیں معاف کرے۔ اچھا، چھٹی بات، اذان کی دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی پڑھ کے سناؤ بھائی، اللہم ربا جی ہاں، یہ تین غلطیاں ہیں اس میں۔ والدرجۃ الرفیعہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں سکھائی، والدرجۃ الرفیعہ یہ نہیں ہے، وارزقنا شفاعہ یہ بھی نہیں ہے۔ تیسری، انک لا تخلف المیعاد، یہ سب ایڈ ہے۔ دیکھو معمولی سی ایک اذان ایک چیز ہے، کتنی بگاڑ اس میں آ گئی ہے، کرنے والے ہم ہیں، کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ تو اذان کی دعا کتنی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، والدرجۃ الرفیعہ نہیں، وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا، بس۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ نبی نہیں بتائے، لوگوں نے اس میں بڑھا دیا۔ بات صحیح ہے، سنت کے خلاف ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، صحیح ہے، خود اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اذان میں نہیں ہے۔ اذان میں نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے لوگ یہ کہتے ہیں بچے کی اذان نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب اذان دینے کھڑا کر ڈالتے ہیں، ان کی اذان ہوتی کہ جی ہو جاتی ہے۔ اور اگر کہیں بچہ اذان دیا، وہ بچہ اذان دیا سو جی جاؤ تمہیں جا کہو بڑے آدمی اذان دو، جن کے پاس علم نہیں ہے ایسا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہے، بچے کی اذان سے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی بگاڑ نہیں آتا۔ جب 7 سال کا بچہ، ابو عامر، جب 7 سال کا بچہ عمر بن سلمہ
عمر بن 7 سال کا بچہ نماز پڑھایا، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے کون بھیجے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ کیا ہے اس میں؟ ختم ہوگی بات، اس لیے کہ میں 2 دن کی تحقیق کے بعد لے کے آیا ہوں۔ ہے نہیں، سنت کے خلاف ہے۔ نبی جو اذان کی دعا سکھائے ہیں اتنا ہی دعا کرنا ہے، نہ اس سے کچھ کم نہ اس سے کچھ زیادہ، یہی سنت ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ تو بچے کی اذان غلطی نہیں ہے، ہو سکتی ہے، اور بچہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اچھا، یہ غلطی یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بچوں کو پیچھے کرو، مسجد سے باہر کرو۔ ابھی تو خدا کا شکر ہے پیچھے کرو بول رہے ہیں، ہمارے بچپنے اور جوانی میں ہم نے دیکھا بچوں کو باہر، مسجد کے باہر دونوں کو ادھر ہے ہکال دیتے تھے بچوں کو۔ جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اس تعلق سے ایک ضعیف حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ دیوانوں کو اور بچوں کو مسجد سے دور رکھو، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اگر کوئی حدیث بتائے بھی آپ کو ہے ایسی حدیث بول کر، یہ حدیث ضعیف ہے، اور جدہ اتنی ضعیف ہے کہ تھوڑی بھی گنجائش نہیں۔ تو بچوں کا مسجد میں آنا، صفوں میں کھڑا رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ رکوع کرتے نیچے چھوڑتے تھے، جب سجدہ کرتے تو بچی نیچے رہتی، پھر جب آپ اٹھ کر کھڑے ہوتے تو بچی کو اٹھا لیتے۔ جس نے شریعت ہم کو بتلائی اس کا یہ عمل ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے رسول کیوں کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں؟ تو اس طرح سے بچے اذان دے بھی سکتے ہیں، صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، اور بچے نماز پڑھا بھی سکتے ہیں۔ ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو امامت کرنے کے لیے مقرر کیا کہ کیا عمر تھی؟ 7 سال کا بچہ۔ اللہ اکبر۔ 8ویں غلطی، بغیر وضو کے اذان، بغیر وضو کے اذان دے سکتی؟ الحمدللہ۔ وضو کے بغیر اذان نہیں ہوتی یہ سمجھنا یہ غلطی ہے۔ بغیر وضو کے اذان ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اذان کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے۔ اذان کیا ہے؟ عبادت کے لیے دعوت ہے، دعوت ہے، ہو سکتی ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان میں غلطی ہو جاتی ہے، بھول کر کے غلطی ہوئی، یا کوئی نیا آدمی اذان دینے کیا غلطی کر دیا، یا فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم بولا ہی نہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اذان چھوئی نہیں جی، وہ دوسری اذان دو۔ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس اذان سے نماز ہو جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر الصلاۃ خیر من النوم چھوٹ گیا ہے تو بھول ہو گئی ہے، ورنہ اس اذان میں تو الصلاۃ خیر من النوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ فجر کی نماز میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم کو بھی معلوم ہے، ایک جملہ فجر میں زیادہ بولتے ہیں اور دوسرے 4 نمازوں میں وہ نہیں بولتے، غیر مسلم کو بھی معلوم ہے۔ تو غلطی والی اذان سے نماز ہو جاتی ہے، اور مؤذن کو ملامت کرنا یا پھر دوسری اذان دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا جواب کیا ہے؟ صدقتا، جواب سننے والے کیا بولنا؟ یہی بولنا ہے۔
جی جی جی، کتابوں میں لکھا ہے صدقتا و بررتا و نطقتا بالخیر، چھپ گئی کتابیں۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہم نے بھی یہی یاد کیا، اور احادیث جب ہم نے کھولی تو سمجھ میں آیا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب الصلاۃ خیر من النوم، بس۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب آپ پوچھیں گے نماز کو آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ تو اچھی بات ہے، لاہور کہیں کو پڑھتی مولانا ہے کہ نہیں؟ سوال تو لاہور کو ہم برا سمجھے، لاہور کو لا حول ولا قوت کو غلط ہمارے ذہن میں تصور آ گیا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا کہ مجھے روک سکے نماز کو جانے سے، مجھے روک سکے کامیابی حاصل کرنے سے، یہ ہے اس کا معنی۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے اور اللہ روکتا نہیں۔ تو ہم چونکہ پہلے سے لاہور، لوگ بولتے ہیں آپس میں کس کے باتیں کر رہی جی تمہیں، لاہور پڑھو اس کے باتیں پڑھو، تو یہ لاہور پڑھو کا مطلب یہ ہے لوگ اسے گالی سمجھ لیے ہیں، حقیر کے لیے لاہور بولتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کے ذکر و اذکار میں سے 5 وقت کی نماز کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذکر ہے اللہ کا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض لوگ بولتے ہیں استغفار پڑھو جی، استغفر اللہ بولتے ہیں۔ استغفر اللہ کیا ہے؟ یہ کوئی حقیر جملہ، کوئی گالی ہے؟ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، استغفر اللہ، استغفار کرو بولتے نہیں، استغفر اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اس میں بری بات کیا ہے؟ لوگوں نے لا حول کو، لا حول ولا قوت کو، استغفر اللہ کو ایک غلط جملہ، ایک گالی سمجھ رکھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اذان کون دیا؟ انہیں قامت بولنا، دوسرا آدمی یہ بھی ضروری نہیں ہے، رجسٹرڈ نہیں ہے وہ اس کی اجازت لینے کے لیے۔ اگر وہ خود جی دیتے نہیں، یہ غلطی ہے۔ دوسرا قامت کہہ سکتا ہے، قامت دوسرا کہہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال اذان دیتے تھے، قامت کوئی اور کہتے تھے، ہو سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ بلکہ یہ غلطی ہے کہ دوسرے آدمی قامت نہیں بولنا، یہ غلط ہے، بول سکتے۔ اگر اذان جس نے دیا اسی نے قامت کہا، اچھی بات ہے، افضل ہے، اور اگر دوسرا بھی کہہ لے کوئی غلط نہیں ہے۔ میں ہمارے ہاں بھی دیکھا ہوں، ایک صاحب کو اذان کے بعد قامت کہنے کے لیے بولے نہیں اذان انہوں دی سو، انہوں بولیں دے میں تھا، اب مسئلہ بتانے کا وقت نہیں تھا، خاموش ہو گئے، جس نے قامت کہی نماز ہو گئی، سمجھ رہے؟ تو یہ اذان کے معاملے میں بہت ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ اچھا، عورت اذان دے سکتی کہ نہیں؟ سب یہی سمجھتے ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اذان دی ہے، اور آپ نے امامت بھی کی ہے، آپ نے خود قامت بھی کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اتنا لحاظ رہے کہ اس آواز کو غیر مرد نہ سنے۔ جہاں عورتیں ہوں وہاں عورت اذان دے سکتی ہے، قامت کہہ سکتی ہے، درمیان میں تھوڑا سا اتنا آگے، ایک ہاتھ آگے کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھا سکتی ہے۔ یہ ہے اذان کے مسائل عورتوں کے لیے، مجمع میں، عورتوں کے مجمع میں، جہاں غیر مرد ہماری آواز بھی نہ سنے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، جی ہاں، لیکن اذان اپنے طور پر، جیسے جہاد عورت نہیں کر سکتی، عورتوں کے ساتھ بھی جہاد نہیں کر سکتی، جہاد ہے ہی نہیں اس کے اوپر، فرض ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے عورت
عورتوں میں جہاں مردوں کو یہ آواز نہ پہنچے اذان دے سکتی ہے، امامت کرا سکتی ہے، قامت کہہ سکتی ہے، عورتوں میں، صرف عورتوں میں۔ مثال کے طور پر اجتماع ہے، عورتوں کا اجتماع ہو رہا ہے، مرد نہیں ہے، وہاں پر کوئی عورت اذان دے لے اور وہی قامت بھی کہہ لے، کوئی عورت نماز پڑھا دے، کوئی حرج نہیں، احاطے میں رہتے ہیں، ہاں امامت ایک ہی صف میں تھوڑا آگے، درمیان میں تھوڑا آگے ہو کر کے امامت کر سکتی۔ جی ہاں، اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے لیے اذان، اقامت اور صلاۃ الخوف، صلاۃ کسوف، ان تمام نمازوں کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ وہاں اذان دینا غلطی ہے، وہاں اذان دینا غلطی ہے۔ تو کہاں اذان دینا ہے، کہاں نہیں دینا، اذان میں کیا کیا غلطیاں ہیں، آج اس پر روشنی ہوئی۔ وقت ہے ہمارے پاس؟ ہے۔ اب اس کے بعد اذان کے بعد کیا ہے؟ قامت۔ 2 منٹ، اچھا شل ڈاؤن ہو گیا اس کا، اچھا اچھا، جی ہاں ہے، جی ہاں۔ تو اقامت کے معاملے میں جو غلطیاں ہوتے ہیں، ہاں میں سوال جواب کا وقت ہے ابھی ہمارے پاس، تو میں اس کو کہہ لوں، اس کے بعد ہمارے پاس سوال جواب کا ٹائم ہے 10 منٹ۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت سنو تو اطمینان سے آؤ نماز کو، علیکم بالسکینہ، کیا فرمایا؟ تمہارے اوپر سکون لازم ہے، دوڑے دوڑ کر کے مت آؤ، قامت ہو رہی ہے یا رکوع ہو رہا ہے بھاگ کر کے آ گئے، جتنی بھی آپ کو نماز ملے گی پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دوڑ کے آنا غلطی ہے، پہلی غلطی۔ اس کے بعد کچی پیاز لہسن کھا کر کے آنا۔ قامت میں لوگ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جب قامت کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے تو گھر سے جو ہے تھوڑے لوگ جو ہیں باہر بیٹھ کر کے دوستوں میں چرمرے منڈک کی کھا کے آتے ہیں، وہ پیاز کی بات منہ میں رہتی ہے، آئے وضو کر لیے، صرف وضو کرتے ہیں، زبان رگڑ کے نہیں دھوتے، تو وہ بو رہتی ہے۔ حالانکہ پیاز اور لہسن حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے، لیکن اس کی بو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجدوں کو نہ آئے، اللہ ہماری مسجدوں سے دور رہے، کچی پیاز پکی ہوئی کھائے کوئی حد نہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، حلال چیز کی بدبو سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے لوگوں کو تو تکلیف ہوتی ہے، ہماری صفوں میں اور کون رہتے ہیں؟ فرشتے رہتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، تمباکو حلال ہے کیا؟ تو جو لوگ وہ کھا کے آتے ہیں، بیڑی سگریٹ پی کے آتے ہیں، گٹکا کھا کے آتے ہیں، تو کیا دوسروں کو، آزو بازو والوں کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ جب حلال چیز کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو ممنوع چیز ہے۔ تمباکو نشہ آور چیز ہے، مجھے نہیں آتا یہ نہیں ہے، تجھے آئے کہ نہیں آئے، اس کی فطرت نشہ آور ہے۔ جی ہاں، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ تیسری غلطی تشبیہ کرنا۔ تشبیہ کا مطلب نماز کو آتے وقت، یہ اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ وضو کر کے بہت سے لوگ جو ہے ہاتھ ایسا کر کے آتے ہیں یا پیچھے ہاتھ باندھ کر کے چلتے ہیں، جو دبلے پتلے آدمی ہوتے ہیں جیسے ہم آگے باندھتے ہیں نا ایسے پیچھے باندھ لیتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ نماز کے لیے جب جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، وضو کر کے قامت ہونے تک بھی اگر کوئی بیٹھا ہے مسجد میں تو یہ انگلیوں میں انگلیاں، یا پھر ایسا
یہ دونوں منع ہے۔ اب آپ پوچھیں گے اس میں غلطی کیا ہے، کیوں منع ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرو، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ شک ہے کیا؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہے کیا اس میں؟ شریعت ہے، احکام ہے، ماننا ہمارا کام ہے۔ وہاں عقل کام نہیں کرتی، وہاں ایمان کام کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے وضو کر کے اذان کے بعد قامت کہنے تک، نماز میں تو کوئی ایسا نہیں کرتا، البتہ قامت کہنے تک جو وقفہ رہتا ہے اس میں تشبیق کہتے ہیں عربی میں اس کو، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو یہ چیزوں کا علم نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے وقت نہیں کرتے۔ جی منع ہے۔ بہت سے لوگ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے ایسا کر کے دعا، یہ خاص کر تبلیغی جماعت میں ایسا ہوتا ہے، یہ منع ہے۔ تشبیق سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اس کا جواز حکم دیا، وہ نماز کے باہر۔ وہ کیا فرمایا؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح سے دیوار کے مانند ہے جیسے اینٹ ایک دوسرے اینٹ سے جڑی رہتی ہے۔ بس دوسرے مقام پر آپ کر لیں، نماز کے لیے جب آپ جائیں، گھر سے نکلو یا وضو خانے سے قامت کہنے کے لیے مسجد کو جاؤ یا وضو کر کے بیٹھو انتظار کے لیے، تو تشبیق چاہے ایسا ہو یا ایسا ہو منع فرمایا ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ چوتھی غلطی، دعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے لیے جاؤ مسجد کو تو البتہ آپ ذکر کرتے ہوئے جاؤ، کوئی دعائیں پڑھتے ہوئے نہ جاؤ۔ دعائیں پڑھنا منع ہے، یہ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ ذکر کرتے ہوئے آپ جاؤ، یا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفار کہتے ہوئے جاؤ، کیونکہ مسجد میں جانے کے بعد بھی آپ یہی کرتے ہیں، دعا ہی کرتے ہیں۔ لیکن جب نماز کو جاؤ تو ذکر کرو، دعا کرنا ممنوع ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا کرنا ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے نبی پر سلام پڑھو، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ بھی روایت ہے، اور صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی ہے۔ اور باہر جاتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہاں بھی آپ نبی پر سلام پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اور بغیر اس کے بھی کر سکتے ہیں، دونوں روایتیں ہیں۔ پانچویں غلطی ہم یہ کرتے ہیں، جس میں میں بھی شامل ہوں، کبھی کر لیتا ہوں کبھی نہیں، تحیت المسجد۔ آپ کو معلوم ہے وہ واقعہ، حضرت بلال جب زمین پہ چل رہے تھے تو آواز کہاں آ رہی تھی؟ عرش پہ آ رہی تھی، عرش پہ آ رہی تھی۔ جب پوچھا گیا آپ کی کیا ایسی خوبی ہے، آپ کی چلنے کی آہٹ وہاں سنائی دیتی ہے، کوئی تو آپ کا نیک عمل ہے جو اتنا مقبول ہے، تو جواب کیا ملا؟ تحیت الوضو، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت سنت پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت نفل۔ نماز کتنے قسم کی ہے؟ کیا کیا؟ فرض، صحیح فرمایا آپ نے، نماز 2 ہی قسم کی ہے، فرض ہے، نفل ہے۔ نفل کے معنی نفل کے معنی زیادہ، نفل کے معنی زیادہ۔ کس سے زیادہ؟ زیادہ کہ تو کس سے زیادہ؟ اللہ کے حکم سے زیادہ جو بھی نماز ہے وہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ اب وہ نفل کم سننا، اگر اس نفل کو اللہ کے رسول پڑھے ہیں سنت ہے، نفل بھی ہے سنت بھی ہے۔
اور آپ نہیں پڑھے میں پڑھ رہا ہوں، صرف نفل ہے. تو ہر سنت جو ہے نفل ہوتی ہے، لیکن ہر نفل سنت نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ اچھا، اس کے بعد بلند آواز سے بات کرنا، وضو کر کے مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا اذان اور قامت کے بیچ میں، یہ بھی منع ہے. بلند آواز سے بات کرنا یہ بھی منع ہے. اب جو لوگوں کو فون آ جاتا ہے، اللہ ان کو اپنے گھر سے باہر کر دیتا ہے. جاتے ہیں لے کو چلے جاتے ہیں، اللہ اپنے گھر سے ان کو، اس لیے یہ ان کو سزا ہے کہ تھوڑی دیر میرے گھر میں بیٹھتے ہیں تو دنیا سے ماورا ہو کر کے صرف میرے لیے نہیں بیٹھتے، دنیا کو جیب میں رکھ کر بیٹھتے ہیں. میں بھی دنیا بھی، اور مجھے یہ پسند نہیں. میں بتایا آپ کو، جمعہ کے دن دوران خطبہ فون لے کے بھاگتے لوگ. اللہ حفاظت کرے. تو بہرحال اتنی دیر مجھے عبادت میں لگنا ہے، بند، نہ سننا بھی نہیں، گھنٹی تو گھنٹی وائبریٹ بھی نہیں، کچھ نہیں. اتنی دیر کے لیے میں اللہ کے لیے. یہ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی محلے میں اگر ایک آدمی اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو سارے محلے سے کافی ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے تو پورے محلے والے گنہگار. اعتکاف جو ہے یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے گھر چھوڑا، بیوی چھوڑا، بچے چھوڑے، دکان چھوڑا، دنیا چھوڑی، صرف تیرے لیے ایک عشرہ تیرے گھر میں رہا، تیرے لیے. لیکن آج یہ لعنت آ گئی ہے تو اعتکاف والے بھی فون میں بات کرتے رہتے ہیں. میں پچھلے رمضان میں سرسی میں تھا تو میں نے سختی سے منع کر دیا، اگر کسی کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو فون الاؤ نہیں ہے. اگر فون میں بات کرنا ہے تو پھر گھر جا کے آئیے، دکان جا کے آئیے. اسے کیا دینا کیا لینا، پورا مسئلہ اگر یہاں سے چل رہا ہے وہ اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کا مطلب یہ، اے اللہ تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. ہمارے محلے میں سے یہ ایک شخص ہمارا نمائندہ ہے، ہم تیرے لیے اتنا چھوڑ دیا. تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، تیرے لیے رات میں جاگتے ہیں، اور تیرے لیے گھر بار چھوڑتے ہیں 10 دن. یہ ہے اعتکاف. تو جب اعتکاف میں فون چلتا ہے تو پھر اعتکاف باقی نہیں رہا. تو میں نے سختی سے اس مسئلے کو واضح کر دیا. لوگوں نے کہا ہم ابھی تک نہیں سنے تھے، پہلی بار ہے. ہمارے پاس 3 علماء ہیں. علماء پہ مت جاؤ، آج آپ کو بات معلوم ہو گئی، اس کو سنو بس. اعتکاف کہتے ہیں دنیا سے الگ ہونا، اس کے بعد جماعت سے بھی الگ ہونا. ایک کپڑا باندھو، اس میں ہو جاؤ. لوگوں سے بات چیت کرنا، قصے کہانیاں بولنا، بیٹھ کو باتاں کرتے رہنا، یہ اعتکاف والے کر سکتے ہیں کیا؟ جب مسجد میں نہیں کر سکتے تو میرے بھائی فون میں ساری دنیا سے کائی کو کر رہا ہے؟ جب کر رہا ہے تو اعتکاف نہیں. بات آ گئی تو ضمناً میں نے آپ کو بتا دیا. جی ہاں، دنیا داری کی باتیں نہیں کرنا. اچھا، اس کے علاوہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کی گھڑی گم گئی ہے، اگر کسی کو ملی ہے تو دے دو بھائی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لعنت فرمائی اور کہا اے اللہ اس کی چیز کبھی نہ ملے جو تیرے گھر کو، عبادت کی جگہ کو کیا بنایا؟ اپنے ضرورت کی چیز بنا لیا. اسی طرح سے یہ جو اعلان ہوتا ہے فلاں تاریخ کو فلاں صاحب کا نکاح ہے، کہتے بھائی سب آ جاؤ، یہ منع ہے.
منع ہے. یہ بھی آپ نہ کریں تو احتیاط ہے، احتیاط ہے، مسجد سے نہ کریں، باہر کر لیں. لیکن آج کل عادت بن چکی ہے مسجد میں کھڑے ہو کر مائک میں، ارے استاد کیا راشن کارڈ تمہارا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ کیا ہے، وہ بچہ کا راشن دے دیں، جا کو لے کر جاؤ. یہ ساری چیزیں مائک سے ہو رہی کہ نہیں؟ انجیکشن دے رہی. تو ہم نے مسجد کو مسجد نہیں سمجھا. یہ ساری غلطیاں ہیں جس کی اصلاح ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے بارے میں کل 13 حدیثیں غلطی کے ہیں. اعلان نہیں کرنا مرنے والے کا. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس سے جواز نکل کر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حبشہ کا بادشاہ کا انتقال ہونے کی خبر آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا آج بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کرو. آپ نے اس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی اور اعلان بھی کیا. تو مردے کا اعلان کیا. ایک بات جائز ہے، بس ایک حدیث ملتی ہے، باقی ساری روایتیں ساری حدیثیں جو ہے منع کی ہیں. مرنے والے کا اعلان مت کرو. کئی صحابہ خود بولے ہیں میرے مرنے کے بعد کسی کو اعلان مت کرو. اور یہاں تو باقاعدہ 2 بار بولتے ہیں. ذرا مالدار آدمی رہا تو 2-3 بار بھی بولتے ہیں. ہو خاص آدمی ایسا بولتا ہے، اس کے لیے آدمی بھی بولتا ہے. جی ہاں، تو یہ چیزیں ہیں. لہذا یہ ساری غلطیوں کو معاشرے سے، اسلام سے ہٹا دینا چاہیے. اور یہ غلطی یہ ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد سے روکنا. لا تمنعوا امانت اللہ من بیت اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر سے مت روکو، آنے دو. اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میں نماز کو لمبی پڑھانا چاہتا ہوں، جب پیچھے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یہ بچے کہاں سے رو رہے تھے؟ مائیں آئی تھیں تبھی نا. تو نبی کے زمانے میں عورتیں آتی